میں ہوں تیرا ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ واسی نوشین کے ساتھ اسی دن اسلام آباد کے لیے نکل چکا تھا اور کچھ ہی گھنٹوں میں وہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر موجود تھا، اپنے محبوب کو جلد ہی اپنے پاس اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا سوچ کے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھوڑ کر گزر جاتی۔ اگر خوش ہو لیا تو چلیں آپ کی محبوبہ کے پاس، اس کو خود سے ہی مسکراتے دیکھ نوشین تنزیہ کہتی ہے، محبوبہ نہیں بیوی ہے وہ میری۔ آنکھوں پر چشمہ لگا کر وہ اس کے سر پر دھماکہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیا کیا بیوی، تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ صدمے سے باہر آ کر نوشین بھاگ کر اس کے پاس پہنچ کر پوچھتی ہے، جی نہیں یہ سچ ہے، میں نے اس سے ضد میں آ کر نکاح زبردستی کیا تھا، پر پتہ نہیں کیسے وہ جنگلی بلی مجھے پسند آ گئی۔ اس وقت سوچ کر واسع مسکراتے ہوئے اسے بتاتا ہے، جس پر نوشین کا منہ صدمے سے کھل جاتا ہے۔ واسع تم نے صحیح نہیں کیا، مجھ سے یہ سب چھپا کر ناراضگی سے کہتی وہ اپنا بیگ اٹھا کر آگے بڑھ جاتی ہے، پر واسع اس کی ناراضگی سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ کچھ معلوم ہوا واسع کے بارے میں؟ فون اٹھاتے ہی بغیر سلام کے سوال پوچھا جاتا ہے۔ ہاں اس کے دوست سے پوچھا تھا، اس نے بتایا واسع بھائی نوشین کے ساتھ گھومنے گئے ہیں کسی دوسرے شہر۔ کومل کے جواب پر آرزو کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بجتا ہے۔ کو کیا مطلب کہاں گئے ہیں؟ آرزو اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے پوچھتی ہے۔ یہ تو انہیں بھی نہیں معلوم، انہوں نے بس اتنا بتایا کہ نوشین کو کہیں گھومنے جانا تھا تو واسع بھائی اسے گھمانے لے گئے ہیں۔ کومل کو دکھ تو بہت ہوتا ہے اپنی دوست کو پریشان ہوتے دیکھ کر، واسع کی گوری کا سوچ میں وہ سچ میں بتانے سے گریز کرتی ہے، جبکہ اس کا جواب سن کے آرزو فون رکھ کر بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ جاتی ہے۔ واسع اس چڑیل کے ساتھ کہاں گئے ہوں گے؟ کیا واسع میرے ساتھ وقت گزاری کر رہے تھے؟ وہ ان سے شادی کر لیں گے؟ نہیں نہیں، واسع کی تو شادی مجھ سے ہوگی ہے، وہ اس چڑیل سے کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ پر پھر وہ اس کے ساتھ گھومنے کیوں گئے ہیں؟ آرزو بری طرح بے چین ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کے اس کے دماغ میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات آ رہے تھے، اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کرے تو کیا کرے۔ اب اسے اپنے اسلام آباد آنے کا فیصلہ بہت غلط لگ رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو رونا ہی شروع کر دیتی، یا اللہ پلیز واسع کو اس چڑیل سے آپ ہی سے بچا لے۔ روتے ہوئے اللہ سے باتیں کرتے اب بھی نوشین چڑیل کو بولنا نہیں بھولی تھی، اب آپ نے اپنی چڑیل کو جن دے دیا، بس میرے شوہر کو ان سے بچا لینا۔ روتے ہوئے وہ ان سے اللہ سے اس طرح دعائیں مانگتی کوئی بچی لگ رہی تھی جو اپنے کھلونے کے لیے رو رہی ہو۔ جلد ہی اس کا اپنا کھلونا اس کے پاس لانے والا تھا۔ نوشین جو واسع سے ناراض ہو کر آگے جا کر اس کا انتظار کھڑی میں تھی اور اس کے پیچھے ایک جانی پہچانی آواز سن پیچھے مڑتی ہے اور اس کے آگے آنے والے شخص کو دیکھ کر مسکراہٹ بکھر جاتی ہے۔ بڑی تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ نوشین اس کے گلے لگے سوال کرتی ہے۔ یہ تو میرا ہی شہر ہے، تو ادھر کیا کر رہی ہے؟ وہ لڑکا مسکراتے ہوئے اسے بتاتا ہے، میں یہاں واسع کے ساتھ آئی ہوں، کچھ کام کے سلسلے میں وہ آ ہی رہا ہے ابھی۔ نوشین اس کی بات کا جواب دیتے ہی اتنے میں واسع بھی آ گیا وہاں۔ واسع اس سے ملو، یہ میرا بیسٹ بڈی امجد فاروقی، کچھ سال پہلے ہی امریکہ میں ملے تھے ہم لوگ، اور امجد یہ واسع ہے، اسے تو تم جانتے ہو۔ نوشین ان دونوں کا تعارف کرواتی ہے، جب فاروقی پر واسع کو آرزو یاد آ جاتی ہے، وہ بھی فاروقی ہی ہے، بہت اچھے سے جانتا ہوں، السلام علیکم۔ اس کی بات کا جواب دے کر واسع کو سلام کرتے اس سے ہاتھ ملا، تم دونوں رہنے والے کہاں ہو؟ امجد ان دونوں سے سوال کرتا ہے، کسی ہوٹل میں رہیں گے اور کہاں، یہاں کون سا ہمارے ماموں کا گھر ہے؟ نوشین کندھے اچکا کر مزاح کرتی ہے، تو تم دونوں میرے ساتھ چلو نا میرے گھر، آخر اتنے وقت بعد ہی ملے ہیں ہم، اتنی باتیں کرنی ہیں۔ امجد انہیں آفر کرتا ہے، جس پر واسع اشارے سے نوشین کو منع کرتا ہے، پر نوشین کہاں اس کی سننے والی تھی۔ یار یہ تو زبردست ہو جائے گا، میں تو چلوں گی تمہارے ساتھ، نوشین خوشی سے کہتی اس کی آفر قبول کرتی ہے۔ نوشین، ہم یہاں کسی اور کام سے آئے تھے اگر تمہیں یاد ہو، تو چبا چبا کر لفظ ادا کر کے اسے اشارہ کرتا ہے، پر نوشین نے اسے تنگ کرنے کی ٹھان لی تھی، وہ کام بھی کر لیں گے، پر امجد کے گھر چلتے ہیں، پلیز منع مت کرنا ورنہ میں بھی تمہاری ہیلپ نہیں کروں گی۔ نوشین منت کرتے ہوئے آگے آخر میں دھمکی دیتی، جس پر واسع غصے سے اپنی مٹھیاں پینچ لیتا ہے، یار چل دو، ہماری کمپنی اتنی بھی بری نہیں ہے، تمہیں اچھا لگے گا۔ اب کہ امجد اسے فورس کرتا ہے، پر نہ چاہتے ہوئے بھی واسع کو ماننا پڑتا ہے، اور وہ دونوں امجد کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں جا کر واسع دورانی کی ساری بیزاری خوشی میں بدلنے والی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ 2 دن سے دیکھ رہا ہوں منہ پھلا کر بیٹھی ہو۔ آرزو گارڈن میں اداسی سے بیٹھی ہوئی تھی، جب عباس اس کے پاس بیٹھے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا میرا، آرزو بیزاری سے جواب دیتی ہے، وہ تو پہلے ہی خراب تھا، پر پہلے تو اس سے طرح منہ نہیں بناتی تھی۔ عباس نے اسے چڑھا کر بولتا ہے، بھائی جائے یہاں سے، مجھے تنگ نہ کریں، میرا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے۔ آرزو ابھی بیزاری سے بولتی ہے، تو ہمیشہ کی طرح شیئر کرو نا مجھ سے کیا ہوا؟ عباس سے اپنے ساتھ گلے سے لگاتے ہوئے پوچھتا ہے، واسع بھائی
واسع گم ہو گئے ہیں۔ آرزو کی بات پر عباس اسے خود سے دور کر کے حیرت سے دیکھتا ہے۔ وہ کوئی 2-4 سال کا بچہ ہے جو گم ہو گیا ہے۔ عباس اس کی بے تکی بات سن کے کہتا ہے، بھائی آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے، میں یہاں پریشان ہوں اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ آرزو بازو باندھ کر منہ بنا کر کہتی ہے، یار تم بات ہی ایسی کر رہی ہو، بھلا وہ کہاں گم ہوگا؟ انہیں چڑیل آپی لے گی۔ عباس کے کہنے پر آرزو معصومیت سے اسے بتاتی، کیا چڑیل آپی؟ عباس حیرت سے آج آپی اپنی بہن کو دیکھتا ہے جو اس نے پاگل خانے میں بھاگی ہوئی کوئی لگ رہی تھی۔ آرزو تم جا کے آرام کرو، نیند نہ کرنے کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عباس اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پھر مندی سے کہتا ہے، جس پر آرزو غصے سے اسے گھورتی ہے۔ اسی وقت گھر میں مین گیٹ میں ایک گاڑی داخل ہوتی ہے۔ اب یہ کون آ گیا؟ آرزو اسے غصے سے گھورتے ہوئے پوچھتی ہے، جس پر وہ کندھے اچکا دیتا ہے۔ گاڑی سے امجد کو باہر نکلتے دیکھ کر آرزو جلدی سے مڑ کر اپنے منہ پر نقاب لگاتی ہے، جس کے امجد کے ساتھ واسی کو دیکھ کر عباس خیرت اور ناسمجھی سے انہیں دیکھتا ہے۔ دیکھ تو واسی نے بھی اسے لیا تھا، پر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے عباس کو کہاں دیکھا ہے۔ برو تو کب آیا؟ عباس سے ملتے ہی امجد خوشی سے پوچھتا ہے۔ جب تو غائب تھا تب۔ عباس بھی خوشی سے اسے ملتا ہے، کہتے ہوئے ان دونوں کو آپس میں کافی اچھی دوستی تھی۔ السلام علیکم امجد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آرزو پیچھے مڑتے ہوئے امجد کو سلام کرتی ہے، پر واسع پر نظر پڑتے ہی اس کی بات منہ میں ہی رہ جاتی ہے اور حیرت سے واسع کو دیکھتی ہے۔ یہی حال واصف کا بھی تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آرزو کے پاس وہ اتنی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ وعلیکم السلام آرزو، کیسی ہو تم؟ امجد اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، جبکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے سے آرزو ہوش میں آتی ہے۔ بھائی مجھے لگتا ہے آپ صحیح کہہ رہے تھے، مجھے نیند کی شدید ضرورت ہے، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے مجھے ادھر دو بھوت دکھائی دے رہے ہیں۔ امجد کی بات کا جواب دیے بغیر وہ عباس کو کہتی ہے، جبکہ اس کی بات پر واسع اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی ہنسی روکتا ہے۔ چندہ یہ دو بھوت نہیں، انسان ہے جو حقیقت میں ادھر موجود ہیں۔ عباس بھی اپنی ہنسی روک کر اسے جواب دیتا ہے، جس پر آرزو کا منہ کھل جاتا ہے اور وہ گھور گھور کر واسع کو دیکھتی ہے، جسے یقین کر کے ہی سچ ہو، اسے ادھر موجود ہی نہیں۔ یہ نشین اور واسع ہیں میرے دوست، اور گائز یہ میرے کزنز ہیں آرزو اور عباس۔ امجد ان لوگوں کو حیران دیکھ کر سب کا آپس میں تعارف کرواتا ہے، پر وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر امجد، انہیں اندر تو لے جاؤ، یہیں مسکرا کر کھڑے رہنا ہے۔ مسکرا کر انہیں کہتے ہیں۔ آخر میں عباس امجد سے کہتا ہے، ہاں ہاں چلو گائز اندر چلتے ہیں۔ امجد انہیں اندر جانے کا کہتا ہے تو واسع بھی آرزو کو دیکھتے ہوئے اندر چلا جاتا ہے۔ لو جی آرزو، مل گیا تمہارا شوہر، وہ رہا تمہارا شوہر۔ ان کے جاتے ہی عباس حیرت سے مورت بنی آرزو سے کہتا ہے، تو گئے ہیں، پر چڑیل آپی کو ساتھ بھی لائے ہیں؟ آرزو ابھی بھی دروازے کو دیکھتے اسے جواب دیتی ہے، کیا آرزو تم اس لڑکی کو چڑیل بول رہی تھی؟ عباس صدمے سے پوچھتا ہے، جس پر آرزو سر ہلا دے، توبہ آرزو اتنی اچھی بلی لڑکی تو ہے، اس نے چڑیل بنا دیا؟ افسوس سر ہلاتے کہتا ہے، ہاں کیوں نہ، یہ چڑیل کی طرح واسقی سے چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ آرزو منہ بنا کر بولتی ہے، جس پر عباس اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آرزو واسع کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہونے لگتی ہے۔ تو بیٹا آپ کرتے کیا ہیں؟ امجد نے دونوں کا سب سے پہلے تعارف کروا دیا تھا۔ ابھی بھی وہ لوگ چائے پی رہے تھے جب مزمل صاحب اس سے پوچھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ واسع خوشی اسلوبی سے جواب دیتا ہے، وہ نہ جانے کیوں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا تھا اور کب سے آرزو کو تلاش کر رہا تھا جو اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، پھر آگے کیا ارادہ ہے؟ بس آپ کو پٹا کر آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، اور کیا؟ واسع ان کی بات پر دل میں کہتا ہے، انکل ابھی تو میں نے کچھ سوچا نہیں، میں زیادہ آگے کی پلاننگ کرنے والا بندہ نہیں ہوں، جب پڑھائی مکمل ہو جائے گی تب دیکھوں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ واسع ہلکی سی مسکراہٹ کا جواب دیتا ہے، جبکہ نشین اور عباس اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اچانک واسع اتنا اخلاق والا بندہ کیسے بن گیا؟ وہیں باقی لوگ سب متاثر کن نظروں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے بیٹا، آگے کی پلاننگ کر کے رکھنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو ہمیشہ اللہ چاہتا ہے۔ مزمل صاحب بھی مسکرا کر اسے جواب دیتے ہیں، تو نشین اب ادھر رہ رہے ہو یا اب واپس جانے کا پلان ہے؟ امجد انہیں اتنی جلدی میں گلتے ملتے دیکھ کے پوچھتا ہے، میں تو پہلے بھی رہنے والی تھی، بس واسی نہیں منع کر دیا تھا۔ نشین کندھے اچکا کر جواب دیتی ہے، ویسے ہم یہاں رہ سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی عام سے لہجے میں کہتا ہے، آخر اسے تو یہی چاہیے تھا جو بنا کسی مشکل کے ہی اسے مل رہا تھا۔ چلو پھر تو یہ بہت اچھا ہو گیا، اب جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آ جائیے، ہم سب کھانا لگاتے ہیں، ہدیجہ بیگم انہیں کہتی ہے، اور جس پر سب سر ہلا دیتے ہیں۔ عباس جا کر آرزو کو بلا لاؤ، کھانا نہیں کھانا سب نے کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے جب آرزو کو وہاں نہ پا کر ان کے تایابو نے کہا، تایابو
وہ کمرے میں کھا لے گی، آپ لوگ شروع کریں۔ واسع جو آرزو کے آنے کا سن کے دل ہی دل میں خوش ہو گیا تھا کہ عباس کے جواب پر اس کا منہ بن جاتا ہے۔ ارے ایسے کیسے، آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے بھی ہم سے الگ بیٹھ کر کھانا کھایا ہو؟ اس لیے جاؤ، جا کر بلا لاؤ۔ تایا ابو اپنے دایا کی بات پر مجبوراً اس کو آرزو کو بلانے جانا پڑ گیا۔ آرزو غصہ ہوگی کیونکہ اسے اسلام آباد میں یہ کہہ کر لایا گیا تھا کہ امجد وہاں موجود نہیں ہوگا، پر اب اچانک امجد کو دیکھ کر غصہ جائز تھا۔ آرزو آ جاؤ نیچے، کھانے پر سب ویٹ کر رہے ہیں۔ عباس اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں اور آرزو بغیر کچھ کے دروازہ کھول کر باہر نکلتی ہے۔ غصہ ہو یار، ہمیں سچ میں نہیں معلوم تھا امجد یوں اچانک آ جائے گا۔ اسے جواب نہ دے کر عباس صفائی دیتا ہے، پر آرزو اب بھی منہ بنا کر بغیر کوئی جواب دیے چلی جاتی ہے۔ کیا ہوا میرا بچہ، طبیعت ٹھیک ہے؟ آرزو کو چپ چاپ آ کر کرسی پر بیٹھتے دیکھ کر مزمل صاحب پیار سے پوچھتے ہیں، جبکہ آرزو واسع تو سامنے دیکھ بغیر کسی کا لحاظ کیے اسے گھورے جا رہا تھا۔ آخر اتنے دن بعد جو دیکھ رہا تھا۔ جی پاپا، طبیعت کو کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے، آرزو ہلکا سا مسکرا کر جواب دیتی۔ کھانا شروع کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ درجہ بیگم ان کو مزید بولنے کی تیاری کرتا دیکھتی ہے۔ صاحب بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ آرزو تم کھانا کیسے کھاؤ گی؟ آرزو کو وہاں بھی نقاب کیے دیکھ نشین پوچھتی ہے۔ میں مینج کر لوں گی، آپ اپنا کھانا کھائیں۔ نشین سے بات کرتے وقت نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں ناپسندیدگی صاف واضح ہو رہی تھی۔ اوپر سے اس کو واسع کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر اس کو غصہ آ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، آپ کھانا کھائیں، آرزو کو عادت ہے نقاب لگا کر کھانے کی، وہ مینج کر لے گی۔ آرزو کے لہجے میں نشین کا چہرہ اترتے دیکھ کر مزمل صاحب بات سنبھالتے ہوئے، انہیں آرزو سے یہ ہرگز امید نہیں تھی۔ آرزو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مہمان ہے وہ ہماری، آرزو کی اور جھکتے ہی اس کے کان میں کہتا ہے جیسے کوئی اس کی آواز نہ سن سکے۔ بھائی مجھے نہ جانے کیوں غصہ آ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں اب نم ہو گئی تھی۔ اپنے غصے پر کنٹرول کرو چندہ، کوئی نہیں چھینتا تم سے واسع کو۔ اب آرزو کی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جس طرح واسع اسے نکاح کیا تھا اس سے تو لگا تھا کہ آرزو کبھی واسع کو قبول نہیں کرے گی، پر اس طرح واسع کے معاملے میں جنونی ہونا اسے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ ویسے بیٹا آپ دونوں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہو؟ سب کو خاموش دیکھ کر آرزو کے تایا ابو نے ان دونوں سے پوچھتے ہیں، جس پر واسع ایک نظر لا تعلق بیٹھی آرزو کو دیکھتا ہے۔ انکل جی میری منگیتر ہے۔ اس کے جواب پر آرزو کا نوالہ حلق میں اٹک جاتا ہے اور کھانسنے لگتی ہے، اور وہی واسع کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے، جیسے پانی کا گلاس منہ کو لگا کر چھپا دیا جاتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ لوگوں کے گھر میں کون کون ہے؟ آرزو چور نظروں سے واسع کو دیکھتی ہے اور اسے بالکل امید نہیں تھی کہ واسع اس کی فیملی کے آگے نشین کا اس طرح تعارف کروائے گا۔ میرے گھر میں تو میرے موم ڈیڈ اور ایک بہن ہے۔ نشین آرام سے کھانا کھاتے ہوئے اپنی فیملی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اور بیٹا آپ کی فیملی؟ میری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ مزمل صاحب کے سوال پر واسع بغیر کسی تاثر کے جواب دیتا ہے، جبکہ اس کے جواب پر نشین حیرت سے اسے دیکھتی ہے۔ کیا مطلب بیٹا، آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں؟ مزمل صاحب حیرت سے اسے دیکھ کر سوال کرتے ہیں۔ ماں تو میرے بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ایک باپ ہیں جو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ ان کا ہونا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے، اس لیے انہیں گنتی میں نہیں لاتا۔ پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے دکھ سے جواب دیتا ہے، جس پر سب اسے ہمدردی سے دیکھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، دل چھوٹا نہیں کرتے، ہم ہیں نا، آپ اپنی فیملی سمجھیں۔ اس کا دکھ کم کرنے کو مزمل صاحب اپنائیت سے کہتے ہیں، جس پر واسع کے ساتھ ساتھ آرزو کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تھینک یو انکل، مسکراتے ہوئے کہتا نوالا منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی مزید بات نہیں کرتا اور سب ہی چپ چاپ کھانا کھاتے اٹھ جاتے ہیں۔ ہائے، نشین اکیلے گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی جب پیچھے سے آ کر عباس اسے بولتا ہے۔ ہائے، مسکراتے ہوئے جواب دیا جاتا ہے، ایکچولی مجھے آپ سے سوری کرنا تھا۔ آرزو کے لہجے کے لیے شرمندگی سے کہا جاتا آ رہے ہیں، اٹس اوکے، آپ کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتی ہیں، جس پر عباس کچھ پل کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، پر پھر بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے پر نظریں پھیر لیتا ہے۔ وہ اصل میں آج کل آرزو کا موڈ سخت خراب ہے، اس لیے ہر کسی کے اس طرح بات کرتی ہے اسے صفائی دی جاتی ہے۔ ہاں موڈ تو خراب ہوگا ہی، نشین دل میں کہتی ہے۔ ویسے آپ کرتی کیا ہیں؟ عباس بات کرتے آگے بڑھانے کو پوچھتا ہے۔ وہ میرے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسا موڈ ویسا کام، نشین کندھے اچکا کر جواب دیتی، جس پر عباس سر ہلا دیتا ہے۔ وہ بیٹا آپ لوگ اتنی اچانک آگے، ہم آپ لوگوں کے لیے کمرہ سیٹ نہیں کروا پا رہے، اگر آپ آج کے روز آرزو کے ساتھ کمرہ شیئر کر لیں تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب پیچھے سے ہدیجہ بیگم آ کر نشین سے پوچھتی ہے، آنٹی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر شاید آرزو کو ہو، آپ پہلے اس سے پوچھ لیں۔ ارے نہیں، آرزو کو کیا مسئلہ ہوگا، آپ آج رات اس کے ساتھ رہ لیں، کل ہم آپ کے لیے کمرہ سیٹ کروا دیں گے۔ اس کی بات پر جواب میں ہدیجہ بیگم کہتی ہے تو نشین بھی سر ہلا دیتی ہے، اور عباس تم کچھ دن امجد کے روم میں شفٹ ہو جاؤ،
اپنا روم واسی بیٹے کو دے دو۔ ہدیجہ بیگم اب کے عباس کی جانب متوجہ ہو جاتی، ماما مجھے امجد کے ساتھ روم شیئر نہیں کرنا، اس کی کمپنی بہت بورنگ ہوتی ہے۔ برا سا منہ بناتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا دوسرا روم نہیں ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ہدیجہ بیگم مجھ سے قائل کرتی ہے، ماما پھر عباسی کو میرے ساتھ شفٹ کر دینا۔ کچھ دنوں کی تو بات ہے، عباس کو اصل میں واسی کے ساتھ رہنا تھا تاکہ وہ اسے جان سکے اور دیکھ سکے کہ اس کی بہن کے قابل ہے بھی کہ نہیں، اس لیے بہانے بنا رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے پر واسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہدیجہ بیگم تھوڑی پریشان دکھائی دے رہی تھی، اس سے پوچھ لیتے ہیں نا واسی تمہیں میرے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اپنی ماں کو جواب دے کر وہ اندر سے آتے واسی کو آواز دے کر پوچھتا ہے، جس پر وہ اسے نہ سمجھی سے دیکھتا ہے۔ اصل میں دوسرا روم نہیں ہے، اس لیے ماما کہہ رہی ہیں کہ امجد کے ساتھ شفٹ ہو جاؤں، پر مجھے تو اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر تم میرے ساتھ رہ لو تو ہم روم شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے نہ سمجھی سے دیکھنے پر عباس نے اسے تفصیل سے بتایا، نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ واسی مسکراتے ہوئے کہتا ہے، سب کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ چلو ماما ہو گیا مسئلہ حل، نوشین آرزو کے کمرے میں رہ لے گی اور واسی میرے روم میں۔ عباس مسکرا کر اپنی ماں کو کہتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ تینوں وہیں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ واسی کو بھی بہت مزہ آ رہا تھا ان سب کے بیچ۔ ویسے تمہیں سچ میں میرے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، ورنہ میں امجد کے روم میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں تم ادھر ہی رکو، بس مجھے اپنی بہن کے کمرے میں بھیج دو۔ کمرے میں آتے ہی عباس اس سے کنفرم کرتا ہے، جس پر واسی دل میں کہتا ہے پر اس کے منہ پر نفی میں ہلا دیتا ہے، چلو شکر، ورنہ مجھے اس امجد کی کمرے میں رہنا پڑتا۔ عباس شکر کا سانس لیتے بیڈ پر لیٹ جاتے اور واسی اپنے کپڑے لے کر واش روم میں۔ بھائی ابھی اسے سوئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ آرزو اس کے کمرے میں آ کر اسے پکارتی ہے، کیا ہے؟ آنکھوں میں بازو ہٹا کر بیزاری سے پوچھا جاتا ہے، میرا فون پانی میں گر گیا ہے، اب چل نہیں رہا۔ وہ روحانسی ہو کر اس کے آگے اپنا موبائل کرتی ہے اور اسی وقت واسی بھی کپڑے چینج کر کے واش روم سے باہر نکل آتا ہے، پر آرزو کی اس کی جانب پوچھتی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ بھائی میں ڈوب کے مر گیا ہو گیا بیچارہ، تم ایسا کرو فی الحال اس کو رکھ لو، سو جاؤ، کل اس کو دفنا دیں گے۔ چہرے پر دکھی تاثرات لا کر شرارت سے کہتا وہ واپس سو جاتا ہے، جبکہ آرزو منہ کھولے اس کی بات سنتی ہے۔ بھائی شرم کر لے تھوڑا اور اٹھ کر مجھے دوسرا فون دلا دے۔ آرزو اس کا بازو پکڑ کر اٹھاتی ہوئی کہتی ہے، وقت دیکھا ہے رات کا 1 بج رہا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے لوگ اس وقت تمہارے لیے دکان کھول کر بیٹھے ہوں گے؟ عباس ایک نظر گڑی اسے دیکھ کر اسے گھورتا ہے، مجھے نہیں پتا، بس مجھے فون چاہیے ابھی اسی وقت۔ آرزو ضد کرتی ہے، پیچھے تمہارا زبردستی کا شور کھڑا ہے نا، اسے بول دو، اب میرا دماغ نہ کھاؤ۔ عباس پیچھے کھڑے واسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، واپس سو جاتا ہے اور آرزو اسے سونے نہیں دیتی۔ وہ اس کی بات کو مذاق سمجھ رہی تھی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ واسی واقعی اس کے پیچھے کھڑا تھا، جبکہ واسی بھی اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا آرزو نے عباس کو اس کے نکاح کی بات بتا رکھی ہے، میں ان کو کیوں بولوں؟ ان سے فرمائش کرنے کے لیے ان کی چڑیل منگیتری ہے، باقی میری فرمائشیں آپ پوری کر دیں۔ آرزو بغیر سوچے سمجھے عباس کو کہتی ہے، جبکہ نوشین کے لیے چڑیل منگیتر کا لفظ سن کے آرزو کی جیلسی دے کر واسی اپنی ہنسی روکتا ہے، یار واسی اپنے سر درد کو لے جا، تھوڑی دیر مجھے سونے دے، پھر سحری کا وقت ہو جائے گا۔ آرزو کو نہ مانتے دیکھ کر عباس اٹھ کر واسی کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، جس پر آرزو جھٹکے سے پیچھے مڑتی ہے، جہاں واسی گیلے بالوں کے ساتھ ساتھ باندھے کھڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ اسے دیکھ ہی آرزو کی بولتی بند ہوگی، اس کے سامنے تو کیسے بولتی بند ہوگی، بس ہمارے سامنے بک بک کرتی رہتی ہو۔ اس کی زبان لڑکھڑاتے دیکھ کر طنزیہ زبان میں، جس پر آرزو پیچھے مڑ کر ایک گھوڑی سے نوازی، آپ بہت برے ہیں بھائی، مت لے کر دیں مجھے فون، پاپا کو بولوں گی صبح۔ آرزو واپس اس کو سوتے دیکھ کر غصے سے بول کر واسی کے پاس سے گزر کر چلی جاتی ہے، جا کر منا لو، بہت غصہ ہے تم سے، بند آنکھوں سے اسے بول کر عباس کروٹ بدل کر سو جاتا ہے۔ اسے واسی جلدی سے آرزو کے پیچھے جاتا ہے۔ عباس کو نوشین نے بتا دیا تھا کہ ان دونوں کی کوئی منگنی نہیں ہوئی، واسی مذاق کر رہا تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب صرف آرزو کو جلانے کی پلاننگ تھی۔